نمبر 21، یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی نماز میں یہاں وہاں دیکھے. نماز میں کیا کرے؟ بعض لوگوں کی آنکھیں پوری نماز میں مسجد میں یہاں بھی دیکھا پنکھے گھڑی. اچھا، آنے جانے والوں کی کبھی نظریں ان سے ٹکرا جاتی ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا دیکھے تو اس کو آدھا بھر سے کہنا چاہیے. نماز میں یہاں وہاں دیکھنا یہ غلطی ہے. نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں. فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ حصہ ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لے جاتا ہے. اختلاس کہتے ہیں کسی کی نظروں کے سامنے کوئی چیز چھین کے لے جانا. تو یہ کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ میں کسی کے ہاتھ میں سے کوئی چیز آدمی چھین کے لے کے بھاگتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاس. تو یہ اختلاس ہے جو بندے کی نماز میں سے شیطان کچھ حصہ اچک لے جاتا ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں دھیان یہاں وہاں دینا نماز میں سے کچھ حصہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہوتا ہے اور نماز کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے. ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی رہی یہاں تک کہ آپ باہر نکلے. یعنی نماز میں آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ سجدے کی جگہ پر. آپ پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ باہر نکلے. تو اصل نماز میں کیا ہے؟ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آج تو الاؤڈ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کے بھی نماز پڑھی ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، بہقی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی، الا یہ کہ کچھ اور دلیل آئی ہو. جیسے ایک آئے گی اتحیات میں نگاہ کہاں ہو؟ انگلی کے اشارے پر. اور سلام پھیرتے وقت کہاں ہو؟ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے جو ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طرف. اس کے علاوہ پوری نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جو رکوع میں جو ہے آدمی پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھے، کون سے، دائیں کہ بائیں، دونوں کو تو نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا تحیات میں دامن پر نگاہ رکھے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. بعض لوگ سجدے میں آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز میں آنکھ بند کر لینا یہ بھی غلط ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے، تشاہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات کی پوری حالت کو. وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری واشار بالسبابۃ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ آپ وضع کفہ الیسری اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے. واشار بالسبابہ، سبابہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگلی، یہ کیا ہے؟ اس کو سبابہ کہتے ہیں. سب کی وجہ سے الزام دینے والی انگلی، اس نے مارا مجھ کو، تو یہ کیا ہے؟ سبابہ ہے. اس لیے سبابہ کہتے ہیں اس کو، سب کی وجہ سے. تو سبابہ سے اشارہ کرتے، یعنی دائیں ہاتھ کی سبابہ سے اشارہ کرتے. لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ آپ کے اشارے سے آگے نہیں جاتی، یعنی آپ کی نگاہ کس پر ٹکی رہتی؟ اشارے پر. تو معلوم ہے کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں رہے؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے میں کہاں رہے؟ ناک پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ ناک پر. آنکھیں لمبا سجدہ کرے گا کیا ہوگا؟ اٹھنے کے بعد
آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی اللہ کے بندے، کون بتایا کرنے کو آپ کو؟ تو نماز میں سجدے میں ناک پر دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سجدے میں کہاں دیکھے؟ سجدے کی جگہ پر. رکوع میں پاؤں کی انگلیوں پر نہیں، سجدے کی جگہ پر. قیام میں سجدے کی جگہ پر. لیکن اتحیات میں کہاں دیکھے گا؟ اشارے پر. تو اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے.